آپ دیکھ رہے ہیں کڑوا سچ، بروٹلی آنیسٹ اردو میں۔ آج کا ٹاپک ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مذہبی جنونیت، یا یوں کہہ لیں کہ ایکسٹریمزم، دہشت گردی، جس نے پوری سوسائٹی کو، معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا۔ دہشت گردی تو میں نہیں کہتا کہ سارے دہشت گرد ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کے اندر ہر دوسرا گھر کم از کم اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایکسٹریمسٹ ویلیوز یا ایکسٹریم ویوز ضرور پائے جاتے ہیں۔ ان سب کا شروعات کیسے ہوئی؟ یہ جب 1974 میں بھٹو کا اسلامائزیشن سٹارٹ ہوا ہے، یا سیکنڈ امینڈمنٹ کے ذریعے اس نے اسلام کو، مذہب کو حکومتی یا سیاسی طور پر استعمال کیا ہے۔ جو سیکنڈ امینڈمنٹ جو احمدیوں کے خلاف لے کے آئے تھے کہ فار پولیٹیکل ریزنز پرپز، فار کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل پرپز احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم مائنورٹی۔ اس کے بعد سے یہ 2025 آ گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں ان 40-50 سالوں کے اندر پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور نہ صرف کہ ایکسٹریمزم جسے وائلنٹ ایکسٹریمزم کہا جاتا ہے اس کے اندر جا چکی ہے۔ اور یہ ہے ایکسٹریمزم آپ ہر نوعیت پہ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے سیب خریدنا ہے تو وہ بندے مارے جاتے ہیں وہاں پہ دو۔ مذہبی جنونیت کی وجہ سے چاہے وہ ختم نبوت کا نام لے لیں، یا بلاسمی لا کہہ لیں، یا کسی بھی قسم کا آپ الزام لگا کے گستاخانہ رسول کہہ دیں، یا اور کسی ذرائع کے تھرو آپ اس کو کہہ دیں۔ سری لنکنز جو وہاں پہ کام کر رہے تھے وہ شہید ہوئے۔ اسی طرح اور کافی سارے ہیں جو بیچارے ان جھوٹے الزامات کے تحت اس ایکسٹریمزم اور تنگ نظری کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، اور نہ ریاست اس میں کچھ کرتی ہے کیونکہ اس کو شوق ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا۔ تو حکومت تو بالکل ہی نہیں کرتی ہے۔ اصل میں ریاست حکومت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، میری نظر میں یہ ایک ہی چیز ہے، چاہے وہ حکومت ہو یا وہ ریاست ہو۔ ریاست اٹ سیلف جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، ریاست بھی حکومت ہی چلا رہی ہوتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں یا حکومتیں ہیں، چاہے وہ الیکٹڈ ہوں یا نان الیکٹڈ ہوں، یا وہ سیاسی ہوں یا عسکری حکومتیں ہوں، کوئی بھی حکومتیں ہوں، جو بھی آئیں انہوں نے پاکستان کو تباہی کی طرف ہی لے کے گئی ہیں۔ بھٹو کے بعد ضیاء آئے، انہوں نے آرڈیننس 20 پاس کیا اور احمدیوں کے اوپر مزید سختیاں لے آئے کہ جی مسلمان نہیں کہہ سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اب وہ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے مینارے توڑے گئے، اور آج کل قبریں کھیڑی جا رہی ہیں، مینارے توڑے جا رہے ہیں، مسجدوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ ان میں آپ کے یہ دہشت گرد تنظیمیں جن کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے پچھلے دنوں، وہ سب شامل تھی، چاہے وہ دیوبندیوں کی ہوں یا وہ بریلوی مسلک سے ہوں یا وہابی مسلک، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ سیاسی مذہبی جماعتیں بیسیکلی دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ان سے پہلے آپ پہلے یہ پوچھیں نا کہ آپ نے اپنے معاشرے میں جو اسلام کے نام پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں، کون سا اسلامی پہلو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو قرآن شریف میں بیسک اسلامی ٹیچنگ ہے وہ سکھائی ہیں، اس بارے میں یہ کتنا کو درس و تدریس دیتے ہیں، اور اس درس و تدریس سے سوسائٹی میں کتنی بہتری آ رہی ہے۔ ایسی مساجد جہاں پہ سوائے اس کے کہ تنگ نظری اور ایک دوسرے کو کافر کہنا اور تکفیر کے اوپر کام کرنا اور ایکسٹریمسٹ ویلیوز کو سپورٹ کرنا، اگر اس قسم کی چیزیں ہیں تو وہ مسجد نہیں ہے، اس بہتر یہ ہے کہ ان کو تالا لگا دیا جائے۔ سوال یہ ہے دوبارہ کہ ان 50 سالوں میں پاکستان نے کیا ترقی کی ہے، اور اگر ترقی کی ہے تو کس
شعبے میں ترقی کی ہے۔ اس ویڈیو میں صرف مقصد میرا پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ اس بارے میں آپ تھوڑا سا سوچیں، ذرا اینالائز خود کریں، تجزیہ خود کریں اپنی سوسائٹی کا، اپنا کڑوا سچا پر ہے سچ، اس کو ذرا سوچیں اور پھر بتائیں کہ ہم نے یا اسی ڈگر پہ رہنا ہے یا آگے جانا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے کڑوا سچ یا بروٹلی آنیسٹ۔